حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قریب ہے کہ فرات میں سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو، جس میں ایک رائے یہ ہے کہ دریا کا خشک ہو جائے اور اس کے اندر سے وہ پہاڑ نکل آئے، ایک رائے یہ ہے کہ فرات سے مراد ہے تہذیب فرات، یعنی جیسے ہوتا ہے نا یہ سندھ دریا ہے، تو سندھ میں تو جب ہم سندھ کہیں گے نا تو ہم کہیں گے صوبہ سندھ، اور ویسے اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں سندھ تو یہ پورا پاکستان سندھ ہے، پرانی تاریخ میں سندھ و ہند، اس طرف ہند ہے اس طرف سندھ ہے، تو اسی طرح فرات اگر اس طرح آپ لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ایک پورا علاقہ مراد ہے، تو فرات کے علاقے میں یعنی عراق کے علاقے میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہو، دونوں باتوں کا احتمال ہے، دریا خشک ہو، سونے کا پہاڑ واقعی نکل آئے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، امکان ہے اور احتمال موجود ہے کہ در حقیقت اسے وہ علاقہ مراد ہو، اور سونے سے یہاں مراد لیا گیا سیال سونا، تیل، یہاں سے تیل نکلے، سونے کا پہاڑ نمودار ہو، جب لوگ یہ سنیں گے تو اس کی طرف لپکیں گے۔ آپ سوچیں نا، یہ جو امریکہ آ کے عرب میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ کہیں اور جا کے کیوں نہیں بیٹھتا، عرب میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ معدنیات ہے نا، تیل ہے نا، وہ تیل کے کنویں کسی اور کے پاس نہیں جانے چاہیے، تو لوگ اس کی طرف لپکیں گے اسے لینے کے لیے۔ بس جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم لوگوں کو اس میں لینے کی اجازت دے دیں تو وہ لازماً سارا پہاڑ لے جائیں گے۔ اب یہ جہاں تک تو آل سعود کا معاملہ ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ امریکی کتنا تیل لے جاتے، لیکن یہ کہ صدام حسین اور قذافی نے کوشش کی تھی کہ اس پر کوئی چیک لگایا جائے، جس کو کچھ انجام آپ کو معلوم ہے، تو سارا پہاڑ لے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر لوگ اس پر لڑیں گے، تو کیا ہوگا لڑیں گے تو سنیے، تو ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کام جاری ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ہر 100 میں سے 99، اس کا مطلب یہ جو لڑنے والے مختلف گروہ ہوں گے ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے 99 مارے جائیں، واللہ عالم۔ دوسری روایت نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے لڑیں گے، پس مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپے گا تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، ادھر آؤ اور اس کو قتل کرو، مگر غرقد کا درخت نہ بولے گا۔ یہ ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا۔ اچھا، اب جو واللہ عالم مجھے صحیح نہیں معلوم، لیکن خیر یہ بات تو بہت پرانی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں جو سب سے زیادہ شجرکاری ہو رہی ہے وہ اسی درخت کی ہو رہی ہے، لیکن جو تازہ ترین بات میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی شجرکاری ہو، یہ مختلف NGOs کے ذریعے سے انسینٹیو دے کر اس کی شجرکاری کی انہوں نے پوری دنیا میں مہم چلائی۔ اس سے ضمناً یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو سمجھا جاتا ہے تعلیم یافتہ طبقہ، تو وہ تو اس طرح کی احادیث سے ایک بودھ محسوس کرتا، لیکن ان احادیث پہ یہودیوں کے یقین کا ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ غرقد کا درخت پوری دنیا میں سب سے زیادہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ انہیں چھپنے کی جگہ دے گا۔ حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عنقریب تم اہل روم سے امن و آشتی کے ساتھ صلح کرو گے۔ اہل روم حضور کے دور میں رومی ہیں، جو ہرکل ہے اور اس کی جو افواج ہیں، اور یہ جو جسے آج ہم یورپ کہتے ہیں، یہ رومی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سلطنت برطانیہ ہے یہ بھی در حقیقت اسی روم کا حصہ ہے، اس وقت اگر وہ زیادہ سامنے نہیں تھے، لیکن یہ کہ پھر ایک وقت میں تو پورے یورپ کا جو ہے وہ سب سے سرکردہ طاقت جو ہے وہ بن کے سامنے آئے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امریکی بھی در حقیقت وہی پرانی جو سلطنت برطانیہ ہے
اسی میں انہی کی نسل پر ہیں جو وہ وہاں کے حکمران جو کلاس ہے جو گورے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تم اہل روم کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ صلح کرو گے، پھر تم اور وہ مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے، اس جنگ میں تمہیں فتح ہوگی۔ اچھا، یہ کون دشمن ہے جس کے ساتھ رومیوں کے ساتھ مل کر فتح کرو گے؟ اس میں مختلف جو ہے وہ احتمالات بیان کیے جاتے رہے ہر دور میں۔ مثلا ایک یہ کہ یہ روس تھا اور تمام مسلمانوں نے مل کر امریکیوں کے ساتھ اور افغانستان کے جہاد میں روسیوں کو شکست دی، ایک معنی اس کا یہ کیا گیا۔ پھر یہ کہ خاص طور پہ جب عراق والی پہلی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ عراق وہ طاقت ہے اور سارا امریکہ اور سعودی عرب اور یہ سارے مل کے اس کے خلاف جو جنگ کرنے جا رہے تھے، تو وہ پشت کی طاقت جو ہے جس کے خلاف جنگ کرو گے وہ عراق ہے۔ ویسے ایک اندازہ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک صلح ہوئی تھی عربوں کی پہلی جنگ عظیم سے پہلے برطانیہ والوں کے ساتھ، انہوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور جنگ لڑی تھی اور ترکوں کو اس پورے علاقے سے نکال کر یہ علاقہ جو ہے انگریز کے قبضے میں گویا دلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ کئی مملکت، یہ آل سعود کو بھی اقتدار مل گیا اور یہ کہ ادھر شاہ حسین کو مل گیا اور دوسروں کو مل گیا، اردن میں اور تیسرے کو مل گیا، یہ ساری ریاستیں اس کے نتیجے میں بنی۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو، یا یہ کہ ابھی یہ کام ہوا ہی نہیں، ابھی ہونا ہے، وہ پشت کی کوئی اور طاقت کھڑی ہو گئی، کوئی چین اور روس ہوں اور ان کے آگے کوئی ایران لگا ہوا ہو، یہ بھی تو ایک اتحاد بن چکا ہوا ہے نا۔ شام کے اندر جو اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان ٹسل ہے، تو اس میں ایران کے پیچھے جو کھڑا ہے روس تو اعلانیہ کھڑا ہے، بشار الاسد کے ساتھ ایک ایران ہے اور دوسرا روس ہے، اعلانیہ کھڑے ہیں۔ اور ویسے چائنا کی دلچسپی کو اسے اعتبار سے دیکھیے کہ چائنا جو سی پیک بنا رہا ہے، یہ سی پیک جا کے گوادر ختم تو نہیں ہو جاتا ہے نا، اس کو تو جب تک نہر سویز نہ ملے تو یہ کیسے یورپ تک اپنی منڈی بنا سکتا ہے، وہ اپنے مال کی ترسیل کر سکتا ہے۔ ادھر اگر گریٹر اسرائیل بن سکتا ہے تو وہ تو گردن سے پکڑا گیا آپ کا سی پیک، فیلیور ہے سی پیک کا، پھر کدھر جائے گا سی پیک؟ لہذا چائنا کا انٹرسٹ ہوگا کہ وہ نہ بنے، تو وہ کوئی طاقت جو اس کے خلاف کھڑی ہو، وہ ایران ہو، جو کوئی بھی ہو، تو چائنا کا تو سارا وزن پھر اس کی طرف ہوگا۔ تو واللہ عالم کہ یہ ہو گیا یا ہونا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ تم رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے، دوستی کرو گے، امن اور سکون کی کرو گے، اور اس کے بعد کسی اور طاقت کے خلاف جنگ کرو گے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، تمہیں مال غنیمت نصیب ہوگا اور پھر تم سلامتی سے لوٹ آؤ گے۔ اب یہ جنگ کتنے عرصے رہے گی، واپس لوٹ آؤ گے، پھر امن سے کتنا عرصہ رہو گے، اس کا کوئی ذکر یہاں پہ نہیں۔ یہاں تک کہ تم ایک ٹیلے والے میدان میں اترو گے اس دوران۔ اچھا، یہ ٹیلے والا میدان عرب کا علاقہ میں، خاص طور پہ یہ عراق اور اس کا جو نجد کا علاقہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا جو ہے افغانستان بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ بھی لی ہے، واللہ اعلم۔ ٹیلے والے میدان میں اترو گے، اس دوران عیسائیوں میں سے ایک آدمی اٹھے گا جو صلیب کو بلند کر کے کہے گا صلیب جیت گئی۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، کم از کم حکمرانوں کی سطح پہ مذہب سے اعلان لا تعلقی ہے، کیا مسلمان کیا عیسائی، وہ سب کہتے ہیں ہم جس سیکولر ہیں، اعلانیہ سب سیکولر ہیں۔ اب یہاں بیچ میں صلیب کدھر سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے یہ سیکولرزم محض ایک جھانسا ہے، ایک دکھاوا ہے، اندر سارے وہ پرانے مذہبی جذبہ، یہ ہمیں الو بنانے کے لیے کہ تم نہ مذہبی بن جانا، کیونکہ تمہاری طاقت ساری مذہب سے ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، تو مسلمانوں کو تو کہو نا سیکولر ہیں، اوپر وہ سیکولرزم طاری بھی کر، اندر سے تم اپنا وہ جو ہے وہ پکا رکھو تعویذ، تو وہ کھڑا ہو کہ وہ اندر نکل آئے گا۔ اب دیکھیے یہ اندر کیسے نکلتا ہے۔ جب بش نے افغانستان پر حملہ کرنے کی تقریر کی تھی، وہ 9/11 کے بعد، تو اس میں اس نے یہ بات کہی تھی نا، یہ ہم کروسیڈ لڑنے جا رہے ہیں، صلیبی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا صلیب جیت گئی۔ اس پر مسلمانوں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا تو وہ اس صلیب کو توڑ ڈالے گا۔ مجھے لگتا یہ ہے، بے شک اگر اس جنگ کا آغاز ترکوں کے خلاف ہی ہو گیا ہو، یا اس کو آپ افغانستان پر قیاس کیجیے، لیکن یہ مرحلہ تب آئے گا کہ جب وہ ایران کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جائے،
اس لیے کہ بہرحال مغرب کو آخری پتھر کے طور پہ وہ نظر آ رہا ہے. ہم نے سارے عربوں کو لٹا لیا، صدام گیا، شام کا جو ہے کیما بن گیا، قذافی ختم ہو گیا. واحد ریزسٹنس پاور یعنی ان کے نقطہ نظر کے اعتبار سے خطے میں اگر کوئی رہ گئی ہے تو وہ ہے ایران. اور کل اگر ایران کا بھی مکو ٹھپ لیا جاتا ہے، اب کون ہے؟ پاکستان تو اس خطے سے باہر کی چیز ہے نا، ہم تو ادھر نہیں ہیں اس وقت. اور ویسے بھی ہمارا تو اللہ حافظ ہے، پتہ نہیں ہم کس کروٹ بیٹھیں گے، ہمارا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو ابھی یہ بھی نہیں. ہم چائنا کی طرف ایران کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارا، اور یا یہ کہ ہم خود کسی مصیبت میں الجھے ہوئے ہوں گے، وہ اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. تو یہاں تک آپ دیکھیے. اور ویسے بھی پاکستان تو سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کو تو ان سے کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے اور شام میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو اپنی نبیڑ تک پرائی نہ چھیڑ، فی الحال ہمارا یہ فلسفہ ہے. تو ساتھ ہی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایران پر مذہبی حکومت ہے. ایران کو بہرحال دنیا میں مشہور کیا گیا اسلامی انقلاب ہے جی، وہاں تو ایک اسلامی نظام قائم ہے. تو اگر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. جیسے روس کو شکست دینے کے بعد کہا گیا تھا کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی جیت ہوئی. اب اگر فرض کریں کہ تمام اسلامی طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کہا جا سکتا ہے صلیب کی فتح ہوتی ہے. واللہ اعلم. جب وہ یہ کہیں گے کہ جی صلیب جیت گئی، اب مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ ڈالے گا. اس پر روم والے معاہدہ توڑ دیں گے، ساری دوستیاں بھول جائیں گے، ان کا اندر کا خبث جو ہے اور غضب جو بھی ان کی اصل کیفیت ہے بغض وہ ظاہر ہو جائے گا اور لوگوں کو لڑائی کے لیے جمع کریں گے. ایک روایت میں یہ اضافہ ہے مسلمان پھر جلدی سے اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کا اعزاز عطا فرمائے گا. فتح کا نہیں، یہ ذہن شہادت کا. یعنی جو سننے والے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، ایک اور شکست کی خبر آئے، ایک اور سقوط کی خبر آئے. باقی ان کا جو اعزاز اللہ فرمائے گا وہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان مدینہ منورہ میں گھیر لیے جائیں گے یہاں تک کہ ان کی سب سے دور کی سرحد سلاخ ہوگی. زہری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سلاخ خیبر سے قریب ہے. اس حدیث سے کوئی بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کے لیے یہ سارا علاقہ سکڑ جائے گا، سکوت ہوتے ہوتے ہوتے. یعنی یہ جب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا تو جب وہ رومی وعدہ توڑیں گے اور مسلمانوں کی وہ جماعت شہید ہو جائے گی، اس کے بعد وہ علاقے فتح کرتے کرتے مسلمانوں کو گھیرتے گھیرتے لا کے بس مدینے میں چھوڑیں گے. باقی سارے علاقے گویا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 سردار مارے جائیں گے. اب یہاں میں نہیں معلوم کہ اس خزانے سے مراد کیا ہے. اس خزانے سے مراد وہ والا سونے والی بات بھی ہو سکتی ہے جو پہلے آ گئی. اس خزانے سے مراد کوئی روحانی خزانہ بھی ہو سکتا ہے. مکہ ہمارا ایک روحانی جو ہے مرکز ہے، مدینہ روحانی مرکز ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہاں خزانے سے مراد کیا ہے. لیکن تمہارے 3 سردار مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا. تو خلیفہ یہاں ظاہر ہے اس دور کے حوالے سے بات کہی گئی ہے. آج مسلمانوں میں وہ والا خلیفہ تو کوئی بھی نہیں ہے. مطلب یہ جو بھی کوئی بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا. تو اس وقت ایک ایک موقع پہ کتنے کتنے شہزادے سعودی عرب میں موجود ہیں. ضروری نہیں کہ ایک ہی باپ کے 3 بیٹے ہوں. ایک شاہ فہد مر گیا تھا، شاہ خالد مر گیا تھا، شاہ عبداللہ مر گیا، اب جو ہے وہ کوئی اور شاہ موجود ہے. تو ہر ایک کا بیٹا اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے ہوں گے، وہ کسی نہ کسی حاکم کے بیٹے. یعنی اتنے اہم لوگ مارے جائیں گے، اس کے باوجود وہ خزانہ کسی کو نہ ملے. ان میں سے کوئی بھی اس پر قابض نہیں ہو سکے گا. پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے. اب یہ کون ہوں گے؟ اس وقت یہ اچھے لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے.
اور وہ تم کو اس انداز سے قتل کریں گے، یعنی عربوں کو جو اس وقت وہ خزانہ لینا چاہیں گے، جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، ان کو اس انداز سے قتل کریں گے جیسا کسی قوم کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس زور کی تباہی آئے گی۔ پھر آپ نے جو کچھ بیان کیا جو مجھ کو یاد نہیں، راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، کچھ ایسی نہیں، اس کے لیے ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے جو سمجھ سکتا ہے آدمی، وہ یاد رہتی ہے، جو تصور سے ذرا بہت ہی بلند ہو جائے تو وہ پھر یاد بھی نہیں رہتی، جو مجھے یاد نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا، جب تم اس کو دیکھو تو اس سے بیعت کرو، اگرچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل برف پر چل کر، یعنی اگر تمہیں گھسٹ کے بھی آنا پڑے تو آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی، جب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی میں سے، یعنی عرب کے سوا دوسرے مسلمانوں میں سے جن کو عرب نے آزاد کیا ہے، ایک لشکر اٹھائے گا، وہ سارے عرب سے زیادہ اچھی گھڑ سواری کرتے ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد کرے گا۔ اب یہ ہے عرب سے باہر کی بات، یعنی یہ آپ جو ہمارے سامنے نقشہ آیا مدینے تک محصور ہو گئے، اب کوئی گھڑ سوار آئیں، ایک گھڑ سوار وہ ہیں جو کالے جھنڈوں کے ساتھ آئے، انہوں نے تو آ کے قتل کیا عربوں کو، اب کوئی لوگ آئیں گے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا، اور یہ عرب نہیں ہوں گے، یہ غیر عرب ہوں گے۔ اب اگر یہاں آپ پاکستان کو فٹ کریں تو کر لیں بے شک، لیکن یہ بہت دیر کے بعد ہوگا، کافی عرصے کے بعد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ اب وہ پہلے والے سیاہ جھنڈے اور یہ سیاہ جھنڈے ایک ہوں گے؟ لگتا نہیں، کیونکہ یہ تو جا کے یہودیوں کے شہر پر قبضہ کریں گے اور وہ جا کے مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو یہ ذرا یہ ابھی صرف آپ اگر یاد رکھیں گے تو جب یہ چیزیں رونما ہوں گی تو فائدہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مشرق سے نکلیں گے اور وہ لوگ گویا مہدی کی سلطنت جما دیں گے۔ یہ مشرق سے آنے والے لشکر حضرت مہدی کی تقویت کا باعث بنیں گے اور ان کا اقتدار مضبوط کر دیں گے۔ حضرت مہدی کی شخصیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ ہو، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد میں، اور ایک دوسری روایت میں اگر دنیا کے خاتمے کا ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو طویل کر دے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس آدمی کو بھیج دے گا جو مجھ سے ہوگا، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد ماجد کا نام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے زمین ظلم و زیادتی سے بھری۔ جو ہم نے نقشہ کھینچا، آج کی دنیا کیا ہے؟ درندگی، ظلم، زیادتی، تو جب وہ مہدی آئے گا تو اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا مہدی میری نسل سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، کشادہ پیشانی والے، اونچی ناک والے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 برس تک بادشاہ رہیں گے۔ یہاں 7 برس کو ذہن میں رکھیے گا۔